عبدي أنا الله كلما ناديت يا الله قال يا عبدي أنا الله كلما ناظرین السلام علیکم. اسلام کی دعوت میں حکمت، اس موضوع پر کچھ باتیں میں نے بتائی تھیں، اور حکمت کے قرآن و سنت نے جو اصول بتائے ہیں اور حکمت کو استعمال کرنے کے جو تاکید ہے، اس کی روشنی میں کچھ اور اصول اس مرتبہ لے کر میں حاضر ہوں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت حکمت کے ساتھ میں دینا اور بھلی نصیحت، بھلے انداز میں نصیحت کے ساتھ. اور اس حکمت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حکمت مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، جہاں بھی اسے وہ پائے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے، یعنی جہاں ملے اسے لے لے اپنی سمجھ کر، جس کے پاس بھی ملے، عیسائیوں کے پاس ملے، یہودیوں کے پاس ملے، مجوسیوں کے پاس ملے، سناتن دھرمیوں کے پاس ملے، جہاں ملے حکمت، وہ تمہاری اپنی چیز تھی، تم سے کھوئی ہوئی تھی. دعوت کے اندر حکمت کے استعمال میں قرآن و سنت میں جو اصول ہیں، ان میں سے ایک اہم اصول ہے مخاطب کا علم، یعنی جسے دعوت دی جا رہی ہے ان کا علم ہونا، ان کے عقائد کی واقفیت ہونا، ان کی پریکٹسز اور ان کے اعمال کی واقفیت ہونا، اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف میں لہو لہان کر دیا گیا، ظالموں نے پتھروں کی بارش کی ان کے اوپر، تو تھک کر طائف کے ایک باغ میں پناہ گزین ہوئے. وہ باغ مکے ہی کے ایک مشرکین کے سردار ربیعہ، ان کے دو بیٹوں کا تھا، عتبہ اور شیبہ کا. اب حالانکہ دشمنوں میں سے تھے، لیکن عصبیت کے ہمارے علاقے کا آدمی ستایا گیا ہے، کچھ ہمدردی پیدا ہوئی. ان کا ایک عیسائی غلام تھا، اس کا نام تھا عداس، انگوروں کا باغ تھا. غلام سے کہا کہ یہ شخص جو دور بیٹھا ہوا ہے، جاؤ اسے ایک پلیٹ میں کچھ انگور رکھ کر دے آؤ. وہ غلام ایک پلیٹ میں انگور لے کر آیا، خدمت اقدس میں پیش کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر انگوروں کا ایک خوشہ اٹھایا تو عداس نے کہا کہ یہ تم نے کیا کہا، اس علاقے میں تو یہ بولا نہیں جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم کس علاقے کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ غلام نے کہا میں عیسائی ہوں اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں. فرمایا وہی نینوا جہاں کے یونس رہنے والے تھے؟ تو اس غلام نے بڑے تعجب سے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں یونس کو؟ فرمایا یونس نبی تھے اللہ کے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، یونس میرے بھائی تھے. ان دونوں نے باغ کے مالکوں نے دور سے دیکھا اور کہا اس شخص کا جادو تو اس پر بھی چل گیا. یہ غلام جب ان کے پاس واپس گیا تو انہوں نے بڑے ناگواری کے لہجے میں پوچھا کہ یہ کیا کر رہے تھے تم؟ تو عداس نے کہا کہ بخدا اس شخص نے مجھے وہ بات بتائی ہے جو اس علاقے میں کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں جانتا تھا میرے سوا، اور یہ صرف ایک نبی ہی جان سکتا تھا. یعنی اس نے نبوت کو تسلیم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی، یہ جاننے کے بعد کہ ان کو اس کے عقیدے اور اس کے نبی اور ان کے علاقے اور ان کے خطے کا علم تھا. دل میں ایک عقیدت پیدا ہوئی اس وجہ سے، اور محبت اور اپناپن پیدا ہوا. ایک اور واقعہ، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے اور خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تواضع کی، کھلایا پلایا، اور اس کے بعد دوران گفتگو ان سے یہ کہا کہ
کیا تم اپنے قبیلے والوں کی آمدنی کا، مال غنیمت کا کیا 1/4 ایک چوتھائی ان سے وصول نہیں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایسا کرتے ہیں۔ دریافت کیا کہ کیا تم عقیدے کے اعتبار سے رسوخی نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی درست ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن تمہارے دین میں تو یہ جائز نہیں تھا کہ تم ایک چوتھائی ان کے مال غنیمت میں سے لیا کرتے 1/4۔ یہ سننا تھا کہ عدی بن حاتم کا دل بالکل ایک دم موم ہو گیا اور ان کو فوراً دل ایمان سے بھر گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بات ہمارے دین کے بارے میں جو کسی کو نہیں معلوم تھی، وہ اگر یہ جان سکتے ہیں تو یہ یقیناً اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے عقائد اور ان کے اعمال کی جو ان کو واقفیت تھی وہ تو وحی کے ذریعے تھی، لیکن اگر آپ مخاطب کے دین اور مذہب، اس کا علم اگر کچھ آپ کے پاس ہو اور آپ اس کے بارے میں واقفیت رکھتے ہوں اور جانتے ہوں، تو ان کے دل میں، اور اگر ان کو یہ معلوم ہو تو بہت بے پناہ ان کے دل میں عقیدت پیدا ہو جاتی ہے، اور ملاقات کی ابتدا ہی عقیدت سے شروع ہوتی ہے۔ بہت اہم بات ہے یہ کہ اگر آپ کو مخاطب کی معلومات ہو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں، میں دن رات پیش آتے رہتے ہیں، میں بہت چھوٹا سا بتا رہا ہوں۔ ایک ٹیلی فون بوتھ پر ایک پی سی او کے اوپر میں کھڑا ہوا تھا، کچھ مجھے وہاں فیکس مشین بھی تھی، مجھے کچھ فیکس کرنے تھے، پیپرز میں انہیں ارینج کر رہا تھا۔ دو خواتین لیڈیز ایک ٹیلی فون پہ کچھ گفتگو کر رہی تھی، میں ادھر متوجہ نہیں تھا لیکن کان میں دو ایک الفاظ پڑے، وہ جانے لگی تو میں نے انہیں روکا، میں نے ان سے کہا خاتون ذرا سا ایک بات آپ سے پوچھنی ہے۔ وہ رک گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ رادھا سوامی مت کی ماننے والی ہیں؟ چہرے کھل گئے ان کے، بے پناہ خوشی کے ساتھ نے مجھ سے کہنے لگی کہ آپ بھی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں تو مسلم ہوں، اللہ کا شکر ہے، لیکن ضرورت واقفیت جو ہے ہر ایک کی رکھنے کا شوق ہے، اور یہاں پر اس شہر کے اندر میرے علم میں رادھا سوامی لوگ نہیں تھے، تو اگر آج آپ نظر آئیں، کوئی یہاں پر آپ کا کیندر ہے اور مرکز ہے جس سے ہم رابطہ قائم کریں اور آپس میں کچھ کبھی کبھار کوئی ملاقات اور گفتگویں ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ 3-4 لوگ ہیں، صرف فلاں جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں ایک دم سے جو تعلق پیدا ہوا اور محبت پیدا ہوئی، خالی اس بات کے میں نے ان کو یہ پہچان لیا کہ وہ رادھا سوامی ہیں۔ ہر ایک نہیں پہچان پاتا، مجھے ان کی کچھ مذہبی اصطلاحوں کا علم تھا، وہ جو بات چیت کر رہی تھی ان کی گفتگو میں وہ مذہبی اصطلاحیں، وہ چیزیں آئیں جس سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ رادھا سوامی، اور دوسرے اور لوگ نہیں پہچان پاتے۔ مجھے ان کے عقائد کا علم تھا، تو ان سے جو گفتگو ہوئی تو اس میں بات اس جگہ سے شروع ہوئی کہ جہاں ان کے دل میں بہت ایک تعلق پیدا ہوا۔ ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں اس سے پہلے پہچان لیتے ہیں، ایک بات چیت کرنے سے پہلے پہچان لیتے ہیں، بہت سے موقعوں پر کپڑے پہننے کے انداز سے، تھیلے لٹکانے کے انداز سے، جو آنے کے بعد وہ وش کرتے ہیں ان الفاظ سے۔ الفاظ آپ سب کے لیے یا دوسروں کے لیے یا عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے کوئی خاص اس میں اہمیت نہیں ہوگی ان الفاظ کے فرق میں۔ کوئی ملتا ہے تو آپس میں نمسکار کرتا ہے، کچھ لوگ ملتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں اوم شانتی، کوئی ملتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں دھن نرنکار، کچھ لوگ ملتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں ایک دوسرے سے پرنام۔ یہ جو وش کرنے کے جو پہلے الفاظ ہیں وہ بات چیت شروع نہیں، یہی سے بہت کچھ انڈیکیشنز مل جاتے ہیں کہ کون ہے اور کس عقیدے کے ہیں، اگر اس عقیدے کی واقفیت ہو تو مخاطب کا اگر علم ہو، آگے کا حصہ بڑا آسان ہو جاتا ہے دعوت کا، کہ ہمیں پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے، بغیر پوچھے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے عقیدے کیا ہیں اور آپ کو گفتگو کیا کرنی ہے اور بات چیت کیا کرنی ہے، کن نکات پر اور کن پوائنٹس پر کرنی ہے۔ اس سلسلے میں اگلا اصول جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہے مدعو قوم کی کتابوں کا استعمال، مذہبی کتابوں کا استعمال۔ عام طور سے وہ لوگ جو دعوت کے میدان سے دور ہیں، اور بہت سے وہ لوگ بھی جو دعوت کے میدان میں کود پڑے ہیں یا دعوت دینے میں شامل ہیں، ان میں سے بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ مدعو قوم کی، مدعو اقوام کی مذہبی کتب کو استعمال کرنا مناسب نہیں ہے دینی حیثیت سے، دین اس کی اجازت نہیں دیتا، یا یہ کہ یہ سنت کے خلاف طریقہ ہے۔ سنت کا جہاں تک سوال ہے، میں ایک واقعے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی ایک بدکار جوڑے کو پکڑ کر لائے
اور کہا کہ انہوں نے بدکاری کی ہے، ان کا فیصلہ فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ میں آ گیا کہ اس میں یہ ٹریپ ہے، سازش ہے، یہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ انہوں نے بھانپ لیا۔ فرمایا تمہارے اپنے دین میں، تم اپنے مذہب کے اندر اس جرم کی کیا سزا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو بدکاری کی سزا، جو بدکاری کرتے ہیں ان کو سزا یہ دی جاتی ہے کہ ہم ان کا منہ کالا کرتے ہیں اور انہیں رسوا کرتے ہیں۔ فرمایا توریت لے کر آؤ۔ توریت لائی گئی۔ فرمایا کہ نکالو وہ حکم جہاں پر اس کتاب میں بدکاری کا حکم ہے۔ انہوں نے کھولا اور فرمایا کہ پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور وہ لوگ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ یہ پڑھنا نہیں جانتے، تو انہوں نے اس حصے کو چھپایا، اس حصے کو بدل کر پڑھنا شروع کیا۔ جو اصل حصہ موجود تھا اس میں جو اصل سزا موجود تھی۔ مختلف روایات ہیں، بعض جگہ پہ یہ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم تھے انہوں نے بتایا، اور بعض جگہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے خبر دی گئی۔ صحیح جگہ کی نشاندہی کی گئی کہ حکم یہ ہے، ان سے کہا گیا کہ اسے پڑھو۔ اسے پڑھوایا گیا۔ وہاں رجم کرنے کا، سنگسار کرنے کا حکم تھا۔ تو ناظرین یہاں پر وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا، اور وقفے کے بعد اس کے بعد اس سے اگلے اصول کے ساتھ میں جو دعوت میں حکمت کی اہمیت، اس کے بہت سے قرآن و سنت سے اخذ کیے ہوئے اصول ہیں۔ دعوت میں حکمت کی اہمیت، اس سلسلے میں اگلا اصول جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہے مدعو قوم کی کتابوں کا استعمال، مذہبی کتابوں کا استعمال۔ عام طور سے وہ لوگ جو دعوت کے میدان سے دور ہیں، اور بہت سے وہ لوگ بھی جو دعوت کے میدان میں کود پڑے ہیں یا دعوت دینے میں شامل ہیں، ان میں سے بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ مدعو قوم کی، مدعو اقوام کی مذہبی کتب کو استعمال کرنا مناسب نہیں ہے دینی حیثیت سے، دین اس کی اجازت نہیں دیتا، یا یہ کہ یہ سنت کے خلاف طریقہ ہے۔ سنت کا جہاں تک سوال ہے، میں ایک واقعے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی ایک بدکار جوڑے کو پکڑ کر لائے اور کہا کہ انہوں نے بدکاری کی ہے، ان کا فیصلہ فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ میں آ گیا کہ اس میں یہ ٹریپ ہے، سازش ہے، یہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ انہوں نے بھانپ لیا۔ یہ فیصلہ کر لیتے، یہ مجھ سے ہی کرانے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ فرمایا تمہارے اپنے دین میں، تم اپنے مذہب کے اندر اس جرم کی کیا سزا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو بدکاری کی سزا، جو بدکاری کرتے ہیں ان کو سزا یہ دی جاتی ہے کہ ہم ان کا منہ کالا کرتے ہیں اور انہیں رسوا کرتے ہیں۔ فرمایا توریت لے کر آؤ۔ توریت لائی گئی۔ فرمایا کہ نکالو وہ حکم جہاں پر اس کتاب میں بدکاری کا حکم ہے۔ انہوں نے کھولا اور فرمایا کہ پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور وہ لوگ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ یہ پڑھنا نہیں جانتے، تو انہوں نے اس حصے کو چھپایا، اس حصے کو بدل کر پڑھنا شروع کیا۔ جو اصل حصہ موجود تھا اس میں جو اصل سزا موجود تھی۔ مختلف روایات ہیں، بعض جگہ پہ یہ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم تھے انہوں نے بتایا، اور بعض جگہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے خبر دی گئی۔ صحیح جگہ کی نشاندہی کی گئی کہ حکم یہ ہے، اور ان سے کہا گیا کہ اسے پڑھو۔ اسے پڑھوایا گیا۔ وہاں رجم کرنے کا، سنگسار کرنے کا حکم تھا، توریت میں لکھا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ توریت ہی کے مطابق، جو سزا یہاں پر دی گئی ہے وہی سزا دی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی سورہ المائدہ کی 43ویں آیت ہے، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ۔ یہ تمہیں حکم بنانے کے لیے آئے کیسے، تمہیں جج بنانے کے لیے کیسے آئے؟ توریت تو ان کے پاس تھی اور اس میں اللہ کے احکام بھی تھے، اس کے بعد بھی یہ تمہارے پاس آئے اللہ کے احکام کو چھوڑ کر، تو یہ اس کے بعد بھی پیٹھ پھیر رہے ہیں کہ اللہ کے احکام وہاں موجود ہیں، اس فیصلے کو نہیں ماننا چاہتے تھے، اس لیے تمہارے پاس آئے تھے کہ شاید تم کچھ اور فیصلہ کر دو۔ تو اگر یہ اپنی ہی کتاب کے مومن نہیں ہے تو یہ پھر تمہارے اوپر ایمان لانے والوں میں سے بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک واقعہ تو کم از کم موجود ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت منگوائی اور ان کا فیصلہ انہی کی کتاب سے کیا، دکھا کر کہا پڑھو اسے، اور اس کے حوالے سے ان کا فیصلہ کیا۔ خالی یہ ایک واقعہ نہیں، قرآن شریف کے اندر تو جگہ جگہ اشارے موجود ہیں۔ قرآن نے کہا کہ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم،
ان سے کہہ دو کہ ہے پورو گرنتھ والو، اے پچھلی کتابوں والو، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، تم نرادھار ہو، تم بیس لیس ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم تورات کو قائم نہ کرو، اسٹیبلش نہ کرو، انجیل کو قائم نہ کرو، اور ان تمام کتابوں کو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہوئی ہیں، جب تک تمہاری کوئی بیس نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے، ان سب کو تمہیں قائم کرنا ہوگا۔ یہ بھی سورہ مائدہ کی آیت ہے، 68ویں آیت۔ اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ سورہ مائدہ ان سورتوں میں سے ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ یعنی اب اگر بعض حضرات جو قرآن میں منسوخی کو مانتے ہیں کہ قرآن میں بہت سی آیتیں منسوخ ہو گئیں، اب یہاں ان کے لیے بھی یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ آیت ایسی آیت ہے کہ شاید منسوخ ہو گئی ہو، اس لیے کہ بالکل آخر کے حصے میں جب قرآن کا نزول مکمل ہونے جا رہا تھا اس وقت کے نزول ہے یہ۔ جب قرآن کا نزول مکمل ہونے جا رہا تھا اس وقت یہ نہیں کہا گیا کہ اب پچھلی کتابوں کو مت دیکھو، اب تو توریت منسوخ ہو گئی، اب اس سے کوئی حکم مت لینا، اب صرف قرآن کو دیکھنا۔ قرآن کے نزول کے آخر کے حصے میں کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک تم ان کتابوں کو قائم نہ کرو جو اللہ کی طرف سے پہلے نازل ہوئی، توریت، انجیل اور دوسری کتابیں۔ اس کی کیا تشریح کریں گے آپ؟ میرے خیال سے اس کے علاوہ کوئی دوسری تشریح ممکن نہیں ہے کہ اللہ نے ان سے پچھلی کتابوں کو قائم کرنے، یعنی ان کی صحیح تعلیمات ماننے کا حکم اس لیے دیا کہ اگر وہ ان کتابوں کی صحیح تعلیمات پر ایمان لائیں گے تو ان کو قرآن پر ایمان لانا پڑے گا، وہ اس راستے سے قرآن پر آنا پڑے گا ان کو، اور یہ اپنی ہی کتابوں کی صحیح تعلیمات کو یا تو وہ نہیں مانیں گے۔ قرآن نے کہا کہ تمہاری کوئی بیس نہیں ہے، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک تم توریت اور انجیل ان کتابوں کو قائم نہ کرو۔ یعنی اگر ان کو قائم کرو گے، اگر ان کو قائم نہیں کرتے تو تم اسی کے مومن نہیں ہو، تم غلط کہہ رہے ہو کہ تم یہودی ہو، توریت پر صحیح ایمان نہیں ہے۔ اگر توریت پر تمہارا صحیح ایمان ہوتا تو توریت تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیتی۔ تم غلط کہہ رہے ہو کہ تم عیسائی ہو، تم انجیل پر صحیح ایمان نہیں رکھتے، اگر انجیل پر تمہارا صحیح ایمان ہوتا تو انجیل تمہیں قرآن کی طرف بھیج دیتی۔ تم غلط کہہ رہے ہو کہ تم سناتن دھرمی ہو، اگر تم واقعی سناتن دھرمی ہوتے اور ویدوں میں تمہاری آستھا ہوتی تو وید تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نراشنس کی طرف، قرآن کی طرف، قرآن انتم واڑی کی طرف ریفر کر دیتے۔ کہا کہ ان سے کہہ دو کہ تم بیس لیس ہو، نرادھار ہو، تم جو ہونے کا دعویٰ کرتے ہو وہ بھی نہیں ہو، کم سے کم ان کتابوں کی صحیح شکشاؤں کو مانو جن کو تم کہتے ہو یہ خدا کا کلام ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوئی تھی۔ یہ پچھلی کتابوں کو ماننے کا ذکر موجود ہے، قرآن ان سے کہہ رہا ہے، ان کو دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنی کتابوں پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی کتابوں کے سچے مومن کیوں نہیں بنتے تو یہ انڈائریکٹ قرآن کے ماننے والوں کو حکم ہے کہ ان کی کتابیں ان کے سامنے رکھتے کیوں نہیں، کہ تم ان کتابوں کی ان باتوں پر ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ ایک جگہ اور سورہ بقرہ کے اندر یہ بات صاف اور واضح الفاظ میں فرما دی، الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کو پہلے کتاب دی گئی اللہ کی طرف سے، جن کے پاس پہلے کتاب آئی، الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ، جب وہ اس کی تلاوت کا صحیح حق ادا کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر نازل ہوا، اولئک یؤمنون بہ، تو وہ اس قرآن میں بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی کتابوں کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی اپنی جو کتابیں اللہ کی طرف سے ان کی طرف بھیجی گئی تھی، پچھلے لوگ، پچھلی کتابیں آئی تھیں، جب وہ اس کی صحیح تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں تو جو لوگ اس کی صحیح تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں وہ اس قرآن میں بھی ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر تو یہ جگہ جگہ، ایک جگہ نہیں، متعدد جگہ، کہیں واضح الفاظ میں اور کہیں اشارے اس بات کے موجود ہیں کہ ان کی جو پچھلی کتابیں ہیں ان کی طرف ان کو ریفر کیا جا سکتا ہے جن میں وہ ایمان لاتے تھے، ان حصوں کی طرف جتنے کی اس قرآن کریم سے تائید ہوتی ہے ان کو بتایا جا سکتا ہے، ان سے کہا جا سکتا ہے کہ تم ان کے مومن کیوں نہیں بنتے، قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ یہ تو ذکر تمہارے یہاں موجود ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ اپنے پاس توریت اور انجیل کے اندر اس نبی کا اور رسول کا ذکر پاتے ہیں لکھا ہوا، تو ان کو اس ذکر کی طرف متوجہ کیا جا سکنا، قرآن نے جگہ جگہ اس کی طرف اشارے کیے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ کیا جا سکنا ٹھیک ہے بلکہ کرنا چاہیے۔ قرآن شریف میں بہت سے اشارے ہیں، اور میں ایک حدیث شریف کے اندر بھی ایک اشارہ ہے، میں اس کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، باب ثواب حاذل الامہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ سے پوچھا کہ سب سے عجیب اور سب سے عظیمت والا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فرشتوں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے ایمان کیسے نہیں لاتے؟ اس میں کوئی عجیب بات نہیں عظیمت والا ہو، وہ اپنے پروردگار کے پاس رہتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے دوبارہ جواب دیا کچھ سوچ کر کہ یا رسول اللہ وہ انبیاء کا گروہ ہے، نبیوں کا۔ فرمایا وہ ایمان کیسے نہیں لاتے؟ یعنی ان کے ایمان میں بھی کوئی عجیب بات نہیں ہے، وہ ایمان کیسے نہیں لاتے؟ ان کے اوپر ان کے رب کی وحی نازل ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر صحابہ کرام نے اپنے آپ کو رکھا، فنحن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم لوگ۔ فرمایا کہ ما لکم لا تؤمنون، تم ایمان کیسے نہیں لاتے؟ میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں، تمہیں تو ایمان لانا ہی تھا، تمہارا ایمان عظیمت والا ہو، لیکن اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ الفاظ ارشاد فرمائے، وہ پھر صحابہ خاموش ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں آیا کہ جواب لے نہیں رہے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ بتانا چاہتے تھے، خاموش ہو گئے۔ تو فرمایا ان عجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون من بعدی، یقیناً میرے اوپر ایمان لانے کے اعتبار سے عظیمت والی اور عجیب ترین لقوم، ایک قوم ہوگی، یکونون من بعدی، وہ لوگ اس قوم کے افراد میرے بعد آئیں گے، یجدون صحفا، وہ کوئی صحیفے پائیں گے، فیہا کتاب، اس میں ان صحیفوں میں انہیں قرآن نظر آئے گا، یؤمنون بما فیہا، اور جو وہ صحیفے پائیں گے ان میں وہ ایمان لائیں گے اس راستے سے۔ اس لحاظ سے وہ عجیب و ترین عظیمت والی بھی ہوگی اور عجیب ترین قوم بھی ہوگی، عجب الخلق تمام مخلوقات میں۔ دیکھیں یجدون صحفا، وہ کچھ صحیفے پائیں گے، کوئی صحیفہ اب نیا نازل تو ہوگا نہیں، کچھ صحیفے پائیں گے کہ مطلب پہلے اس سے کٹے ہوئے ہوں گے، ری ڈسکور کریں گے، ان صحیفوں میں انہیں قرآن نظر آئے گا کہ یہ تو وہی تعلیمات ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے، اور اس رخ سے وہ ایمان لائیں گے، اس لحاظ سے وہ عجیب ترین ہوں گے۔ تو ایک مخصوص قوم کی طرف حدیث میں بھی اشارہ ہے، یعنی ویسے تو ہر اہل کتاب کو یا ہر ان لوگوں کو جن کے پاس کتاب آئی ہو یا پچھلی قوم والوں کو، ان کی جن کتابوں میں وہ ایمان رکھتے ہیں ان تعلیمات کی طرف اشارہ کر کے ایمان لانے کی دعوت دینے کو قرآن نے صحیح ٹھہرایا ہے، وہ تعلیمات جو قرآن سے ویریفائی ہوتی ہیں، قرآن سے جن کی تصدیق ہوتی ہے۔ لیکن ایک مخصوص قوم کے بارے میں بطور خاص یہ کہا کہ وہ تو ایمان ہی اسی راستے سے لائیں گے، ان کی قوم پوری کی پوری۔ تو یہ تصور غلط ہے کہ ہم ڈیبیٹ کے لیے اور مناظروں کے لیے تو ان کی کتابوں کا استعمال کریں اور دعوت کے لیے نہ کریں۔ قرآن شریف میں تو بہت آیات ہیں اور سنت میں بھی اس کی مثال موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت میں ہمیں حکمت کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے یوت الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت عطا ہوئی اسے بڑی زبردست بھلائی عطا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو حکمت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔